عمران خان کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے سیاستدان لکھاری اور سابق فوجی کیپٹن ایاز امیر نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ موجودہ سیاسی نظام اپنی آئینی مدت پوری کرے گا، کیونکہ گراؤنڈ رولز تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان کے مطابق تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی بڑا حادثہ رونما نہ ہو تو جیسا بھی نظام ہو وہ چلتا رہتا ہے، بشرط یہ کہ فوج اس نظام کے ساتھ چل رہی ہو۔ اس وقت یہ بنیادی شرط پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپنے تازہ تجزیے میں کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر کہتے ہیں کہ کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ ایوبی دور میں 1965 کی جنگ کا چھڑ جانا یا مشرف دور میں وکلا تحریک کا اچانک ابھرنا، جن کے نتیجے میں حکمران اچانک فارغ ہو گئے۔ ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اسی چہرے یا چہروں کو دیکھ دیکھ کر عوام میں ایک اکتاہٹ سی پیدا ہونے لگتی ہے اور یہ سوال کیا جانے لگتا ہے کہ فلاں چہرہ قوم کی جان کب چھوڑے گا، لیکن ایاز امیر کے مطابق موجودہ حکمران ابھی اس نہج کو نہیں پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہرحال عام قومی کرداروں میں ایک تبدیلی تو رونما ہو چکی ہے۔ قومی سیاست کے اسٹیج سے نواز شریف کا عملاً ایگزٹ ہو گیا ہے، کیونکہ کہنے اور کرنے کے لیے ان کے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا۔ ان کا آخری بڑا کام اکتوبر نومبر 2022 میں نئے آرمی چیف کا چناؤ تھا۔ وہ ایک بنیادی فیصلہ تھا جس کے ہو جانے کے بعد میاں صاحب کی اب کوئی خاص ریلیونس نہیں رہی۔ کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر کہتے ہیں کہ آصف زرداری کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے بلاول کی سیاسی تعلیم اچھے انداز میں کی ہے۔ اس کی عمر زیادہ نہیں لیکن اسے تجربہ خاصا مل رہا ہے۔ کہاں وہ شروع کی بے سروپا تقریریں جن میں چیخنا چلانا زیادہ ہوتا تھا اور کہاں اب کا ٹھہراؤ اور نبی تلی گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے حالیہ دورے امریکہ کے دوران انگلش میں بلاول کے 2 ٹی وی انٹرویو دیکھے جن میں انہوں نے شاندار گفتگو کی اور ان کے لہجے میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی جھلک دکھائی دی۔ کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کو دیکھ کر سیاستدانوں کی نئی نسل سے کچھ اچھے کی امید وابستہ کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جب تک موجودہ سیاسی نظام قائم ہے فیصلے عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوں گے، یعنی فیصلہ عوام کی عدالت کی بجائے کہیں اور ہوگا۔ نون لیگیوں کو یہ بات سمجھ آئے تو ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ ان کے تقریباً سارے نوجوان رہنما آکسفورڈ قسم کی انگریزی تعلیم سے فارغ ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ گراؤنڈ رول بدل چکے ہیں اور یہ سب پچھلے 2 سال میں ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین موجود ہے لیکن کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنا ہوا۔ عدالتیں تو موجود ہیں لیکن حاکموں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو کچھ حکمرانوں نے عدالتوں کو رام کرنے کے لیے کرنا تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہو چکا۔ کوئی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نافذ نہیں، لیکن حکمرانی کی راہ میں نہ اخبارات رکاوٹ ہیں نہ درجنوں کی تعداد میں ٹی وی چینل۔ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس راستے پر چلنے میں عافیت ہے۔ احتیاط کے پیچھے جو اصول کار فرما ہوتے ہیں وہ سب سمجھ چکے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی جانب سے نہ تو کوئی PCO نافذ کیا گیا اور نہ ہی مارشل لا لگایا گیا، لیکن ہر چیز مکمل کنٹرول میں آ چکی ہے۔ خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی موجود ہے، سینٹ موجود ہے، صوبائی حکومتیں بھی موجود ہیں، دھواں دھار تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیکن حالات یوں بن چکے ہیں کہ ان لوازمات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اوپر سے ہندوستان سے 4 روزہ مارکے کے نتیجے میں جذبہ اور جنون کی ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ ساری سیاسی حقیقتیں اوجھل ہو گئیں اور جو ملا جلا نظام چلایا جا رہا ہے اسے ایک بہت زبردست نفسیاتی تقویت مل گئی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔